ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی عوامی فیصلے کی، بات ہو رہی تھی ووٹ کی، اور بات ہو رہی تھی ووٹر کی۔ جب ووٹ جو ہے وہ عوامی قیادت کے لیے ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اسے مائنس کیا جا سکے؟ ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ جیسے یہ بات ہو رہی ہے بیانیے کی، کل تھی کارکردگی پہ سیاست ہوتی تھی، آج بیانیے پہ ہو رہی ہے۔ کل بیانیہ جو تھا وہ تحریک انصاف کا پاپولر تھا، عروج پہ جا رہا تھا، آج وہی بیانیہ جو ہے وہ اتحادیوں کو مل گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیانیہ کی رد و بدل سے کوئی تحریک انصاف کی شہرت میں فرق آئے گا یا اتحادیوں کو جو ہے کوئی بوسٹ مل سکے گا؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ چور ان کو اب کہنے لگ گئے ہیں یا لوٹے کہنے لگ گئے ہیں لوگ جو لوٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم بھی نہایت زور و شور سے اس کا ٹائم خرید کے، میڈیا کا اور سپیس خرید کے سارے کے سارے اب 20-40 تو وہ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد۔ تو وہ فیصلہ بھی نہیں ہے، رپورٹ ہی کہہ لیں اسے۔ تو وہ انہوں نے بس وہ اس طرح سے اتنا خالی کھولی بہودہ سا وہ فیصلہ ہے، اور اس کے کہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے بڑے زور و شور سے اس کے دھواں دار ان کو مجرم بنانے کے لیے اور ان کو خار کرنے کے لیے وہ ساری راکھ جو ہمارے سروں کے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ نکال کے اس کے سر پہ ایک بندے کے ڈال دینے کا کام ہم نے کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں بے شمار چیخ چکارا، اور وہ چیخ و پکار جو ہے وہ عوام کو متاثر نہیں کر رہی ہے۔ عوام اسی طرح سے اسی تعداد میں اب 13 کو 14 کو یہاں جلسہ ہوگا، وہ بھی دیکھ لیں آپ کہ کوئی اس طرح کے لوگوں نے ان کے دلوں میں رچ بس گیا، ان کے ذہنوں پہ رہتا ہے، وہ ان کے دلوں میں رہتا ہے، جو اس کو چاہنے والے، جو اس کے حمایتی ہیں، ان کے اوپر یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ بندہ قائد اعظم کے بعد سب سے بڑا لیڈر آیا ہے جو ہمیں اس طرف لے جائے گا۔ وہ ساری میجارٹی عوام کی پاپولیشن، وہ پاپولیرٹی جنہوں نے اربوں روپے کھائے ہوئے ہیں قوم کے، اور سارے ثبوتوں کے ساتھ نیب کے پاس وہ سارے کیسز تیار ہیں، اور جنہوں نے جیلوں میں پڑنا ہونا چاہیے تھا وہ اچانک اقتدار میں بٹھا دیے گئے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ قوم ہضم نہیں کر سکتی کہ ایسے وہ جن کا ریمانڈ لیا جانا ہے اور اربوں روپے کی کرپشن ہے، اور ان کے پاس آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے، وہ لوگ مقتدر بنا دیا جائیں، وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو سکتی۔ عام آدمی بھی سمجھتا ہے، پڑھے لکھے شعور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو سیاسی طور پہ اتنی زیادہ، یعنی میجارٹی 80% میجارٹی اگر لوگوں کی خوش ہوتی ہے اس گورنمنٹ، سمجھتی کہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے، اگر وہ گورنمنٹ بن جاتی ہے تو پھر وہ مضبوط بھی ہوگی اور زیادہ لوگوں کو خوشی بھی ہوگی، اطمینان بھی ہوگا، لوگ اونرشپ اس کنٹری کی لیں گے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے گورنمنٹ بنائی ہے، ہمارے لیڈر جو ہیں اس کے پاس ہے، جو دیانتدار ہے، اچھا ہے، اور یہ آگے صحیح سمت میں لے کے جائے گا ہمیں۔ یہ احساس اور یہ جو فیلنگ ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور یہ جو ایک بیانیہ ہے کہ ہم بھی ان کے مقابلے میں گاڑ لیتے ہیں، ہم بھی ان کو، اس نے ہمیں چور کہا ہے یا اس نے ہمیں امپورٹڈ گورنمنٹ کہا ہے تو ہم ان کو فلاں گورنمنٹ کہہ دیں گے، اس طرح سے تو اس طرح سے بات نہیں بنتی۔ آپ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ وہ کہیں کھڑے ہی نہیں ہیں مخالف۔ تحریک انصاف قیادت کا چور کا بیانی تھا وہ عوام کے دل میں اترا، جبکہ تحریک انصاف قیادت کے خلاف جو بیانی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے عوام کے دل میں نہیں اتر رہا۔ اچھا، جب یہ ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب، جب یہ بیانیہ نہیں اتر رہا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اتحادی حکومت جو ہے وہ غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے اور وہ محدود ہو گئی ہے۔ جب وہ محدود ہو گئی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ جنرل الیکشن کروایا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت، جیسے کہ وہ دعوے دار ہے کہ میں اپنی مدت پوری کروں گی، تو کیا وہ اپنی مدت پوری کر سکیں گے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس کا واحد حل ہے اور قریب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے دونوں آپ کے سوالات کو رسپانس کرتا ہوں مختصراً۔ دیکھیں، بیانیے کی جو جنگ ہے وہ تو عمران خان نے جیت لی ہے، اور عمران خان کی جو بیان سازی کی جو صلاحیت ہے وہ پورے اتحاد سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی جتنا بھی اس کے سامنے فورسز آ گئی ہیں
اور وہ بڑی منظم بھی ہیں, ان کے پاس وسائل بھی بہت ہیں, ٹھیک ہے. اور عمران کا میڈیا سیل اس وقت بہت ہی ویک ہے, لیکن اس کی جو اپنی پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک. اس کو آپ ایسے لیں کہ قطع نظر اس کے کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی, رجیم ختم ہونے کی جو میں پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں, یا سازش نہیں ہوئی, مداخلت ہوئی, جیسا کہ ISPR نے اس کی وضاحت کی تھی, اس بحث سے ہٹ کر اس نے جو بیانیہ ڈیولپ کیا وہ لوگوں کے دل اور دماغ میں اتر گیا. ٹھیک. اور اس نے کہا کہ جی یہ قوم جو ہے اب تک ایک نیم غلامی کی کیفیت میں ہے, اور اب یہ غلامی جو ہے اس کا توق جو ہے وہ بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے رجیم جو ہے وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں. ٹھیک. اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اب یہ جو آزادی ہے, خود مختاری ہے, عوام کی طاقت سے حکومت کی تشکیل ہے, یہ ایک بہت ہی پازیٹیو بیانیہ ہے, ٹھیک. اور اس کی دنیا میں کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ ایک بیسک رائٹ ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے جو چارٹر میں اس چیز کو تسلیم کیا گیا ہے, قوموں کی, اقوام کی خود مختاری کو, خود ارادیت کو. تو عمران کا بیانیہ تو وہاں سے اٹھا ہوا ہے. ٹھیک. اور اس میں وہ بہت کامیاب رہا ہے. خود عوام کا احساس تھا کہ وہ اس کی کمزور سی اپیل پر کہ آپ اس پر احتجاج کریں, وہ رات کو آگے جی نکل آئے. اور آ جاتے ہیں. اب رہی یہ الیکشن کی بات جی ہاں. کہ جو کچھ حادثہ ہوا, جو ثانیہ ہوا, اور جو میں پھر دوبارہ دہراؤں گا یہ بات کہ یہ شخصی رویوں کے تصادم سے ہوا ہے, سمجھے کہ نہیں, یہ اس کی مزاحمت سے ہوا ہے. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شخصیت, کوئی ایک ادارہ بھی ریاست کا اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی کمزوری سے اور اس کی خامیوں سے جو ہے اتنا بڑا بحران پیدا کر سکیں. یہ ناقابل برداشت ہے اور ناقابل ہضم ہے عوام کے لیے. عوام نے اس کا فیصلہ دے دیا کہ آپ کے رویے جو بھی ہیں وہ آپ کی جو منصبداری سے میچ نہیں کر رہے. ٹھیک. جتنا ذمہ دار آپ کو ہونا چاہیے 22 کروڑ کی ریاست کو, اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ کو. اسلام ایک بہت ہی اسٹرانگ فلسفی, عام نہیں ہے, اور ہم نے یہ ملک اسی کے نام پہ حاصل کیا ہے. ہمارا آئینی فلسفی بھی ساری وہی ہے. تو آپ کیسے اس چیز کو حاوی کر سکتے ہیں پوری قومی سیاست پر؟ چلے وہ بیمار بھی ہے, کمزوریاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں, لیکن یہ خامی اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ دو اعلیٰ ترین منصبدار جو ہیں ان میں اگر انتظامی امور کے حوالے سے یا گورننس کے حوالے سے یا گورننس مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ اتنا حاوی ہو جائے کہ اس پر رجیم تبدیل ہو جائے, اور رجیم تبدیل ہونے کے بعد وہ بے قابو ہو جائے, اور ہماری معیشت جو کچھ سنبھلی تھی, کچھ ارتقاء میں آئی تھی, کچھ بحران سے نکلتی نظر آئی تھی, وہ دوبارہ سے ہم اس کا گڑھے میں جا گریں, جو کہ ہم گرے ہوئے ہیں. سمجھے گا نہیں, ہم گڑھے سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس تو زمین بھی کھڑے ہونے کے لیے نہیں. ہماری کوئی صدا سن سک رہا ہے, کوئی نہیں سن سک رہا, کسی کو سمجھ آ رہی ہے, کسی کو نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ یہ اب اس کا جو حل ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا وہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے اس وقت کہ اس کا سلوشن جو ہے وہ تو سب مانتے ہیں کہ وہ انتخاب میں ہے. یہ جو حکومت آئی ہے یہ اتنی متنازع ہے کہ یہ پازیٹیو بھی کام کرے گی تو اس کی جو متنازع بنیاد ہے اور اس کا جو مجموعی رویہ ہے اور اس کا جو تاریخی اور روایتی ریکارڈ ہے وہ اتنا اخلاق باختہ ہے اور اتنا کمزور ہے کہ یہ آج اچھے بھی کام کرنے لگے تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں گے کہ یہ چال چل رہے ہیں اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جس طرح کہ جب 18 روپے کم ہوئے, انہوں نے کم کیے, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے چال چلی تھی, الیکشن کے قریب پہلے 280 کر دیا اور اب اس کو پھر 18 روپے کم کر رہے ہیں. تو لوگ اس پر بڑے یکسو ہو چکے ہیں. جب پبلک اوپینین ٹھہر جائے, دیکھیں پبلک اوپینین کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلیکچویٹ کرتا رہتا ہے, اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, لیکن اس وقت پاکستان میں جو پبلک اوپینین کی کیفیت ہے اس میں ٹھہراؤ آ چکا ہے اور وہ اوپینین بڑی پازیٹیو ہے. وہ عوام نے اپنے آپ کو خود امپاورڈ کر لیا اور ان کے پیچھے جو ہے بہت ان کے سامنے قیادت ہے نا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دیانتدار ہے, وہ دل و جان سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پروپیگنڈے کی نظر نہیں ہوئے, ان کے اپنے تجزیے ہیں, ان کی اپنی رائے بنی ہوئے ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں, عمران کا ایک جو اپنا جو ہے, آپ یوں سمجھ لیں, میں یہ نہیں کہتا کہ عمران کو بہت آئیڈیل قیادت ہے, ان کی بھی خامیاں ہیں, کمزور ہیں, گرے ایریاز ہیں, لیکن اس وقت عوام کی نظر میں اس سے زیادہ مضبوط لیڈر پورے ہمارے قومی منظر پہ کوئی ہے نہیں. جو خاموش لوٹ ہے اس میں بھی نہیں ہے کہ جی فلاں کو موقع نہیں ملا تو چلو اس کو نکال لو. اب ایسا بھی کوئی نہیں ہے جیسے اصغر خان کو ہم کہتے تھے اور اس طرح کے کئی ہمارے اس میں گزرے ہیں
کہ جی ان کو موقع ملتا تو یہ شاید کوئی کام کر جاتا. تو بات یہ ہے کہ اب اس کا فوری حل جو ہے وہ تو الیکشن ہی ہے، کیونکہ اگر یہ حکومت مدت پوری کرتی ہے تو یہ اتنی ہی متنازع ہوتی جائے گی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو 4 مہینے کی کارکردگی ہے کیا. آج اس کا لب لباب یہ ہے کہ اس کا جو بیانیہ ہے، اب بیانیے کی بات ہو رہی تھی، وہ یہ آیا جی -1 نااہل کرو. ان کو ایک آبزرویشن مل گئی ہے، فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ مل گئی ہے الیکشن کمیشن کی. یہ پروفیسر شفیع جلندری صاحب نے صحیح کہا کہ یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کو حکومت جو ہے موجودہ وہ اس کو ایک حتمی فیصلے کے طور پر پیش کر رہی ہے کہ جیسے سارا فیصلہ یہی آ گیا ہے کہ جی جو فورن فنڈنگ تو ہے ہی نہیں ہے. جو الیکشن کمیشن ایکٹ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو فورن فنڈنگ کی تو ڈیفینیشن پر کوئی اس میں زیر بحث آیا نہیں، نہ اس میں مطلب انلیگل ہے، ممنوع ہے، اور اس میں بہت ساری پارٹیاں جو ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے اور یہ جو ان کی وضاحت ہے نا جی کہ انہوں نے پہلے درخواست دی، یہ پہلے زیر سماعت تھی، وہ نہیں تھی. اب صورتحال ایسی ہے جو مینجمنٹ کا تقاضا ہے الیکشن کمیشن کی عذرداریوں کو ایڈریس کرنے کا، جتنی گمبھیر صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ ساری پارٹیوں کو اکٹھا کریں. وہ اس کو 3 مہینے اور لے لیں، 2 مہینے اور لے لیں، اس کو ڈیلی بیسس پر اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے، لیکن کرنا ہے تو سب کا کریں. اور پھر یہ اس کی سب سے بڑی بنیاد تو خود سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے رکھ دی. ان کی ہدایت ہیں، اٹس اے کائنڈ آف اے آرڈر کہ آپ سب کو اکٹھا سنیں. ان چیزوں پر یہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور ان کا 4 مہینے کا بیانیہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر کے جو ہے نا قومی سیاست تشکیل دی جائے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. کوئی بھی قوت جو ہے اس کے پیچھے میں آپ کو بتا دوں، کوئی ریاستی ادارہ، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ کوئی نادید قوت ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بیانیے پر -1 کے سب اکٹھے ہو جائیں وہ عوام سے نہیں لڑ سکیں گے. دیکھیں جی اس وقت کا تقاضا ہے کہ ان بحرانوں سے نجات کا ایک ہی راستہ، اور وہ راستہ ہے کہ جنرل انتخابات کروائے جائیں اور عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ مانتے ہوئے جو بھی اس میں برسر اقتدار آتا ہے اس کو اقتدار منتقل کیا جائے. عوام کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ اس بار جو ہے کوئی ادارہ یا کوئی دوسری طاقت جو ہے ان کے فیصلے کو رونتے ہوئے کسی کو ان پر مسلط کرے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اپنی مثبت آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.